لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وهو يتولى الصالحين. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مسلمان کے لیے جمعے کا دن بھی عید کا دن ہوتا اور مسلمان کے لیے عید کا دن بھی عید کا دن ہوتا. بلکہ اکثر علماء کے نزدیک جمعے کا دن عید کے دن سے بھی افضل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ اگر کبھی جمعے والے دن عید آ جائے تو مسلمان کے گھر میں دو خوشیاں، دو عیدیں جمع ہو جاتی. اس لیے کہ مسلمان کو دو دفعہ اللہ کے گھر میں اجتماع مل جاتا. ایک دن میں دو دفعہ بڑے اجتماع میں مسلمان جمع ہو کر اللہ سے دعا کر لیتے، ایک دوسرے سے ملنے جلنے کا موقع مل جاتا، ایک دوسرے کا حال احوال کا پتہ چل جاتا. اور جتنا بڑا اجتماع ہو اتنے ہی اس میں نیک لوگ اللہ کے زیادہ ہوتے، جن کی برکتوں سے اللہ پاک سب کی دعاؤں کو قبول کر لیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی پاک کے اندر بھی جمعے کے دن عید آئی. یہ پتہ نہیں کس نے بات اڑائی یا بادشاہوں کے ذہنوں میں ڈال دی گئی کہ اگر دو خطبے اکٹھے ہو گئے تو بادشاہوں کے لیے بادشاہی کو خطرہ پڑ جاتا، تخت الٹ جاتے ہیں. آپ ساتھیوں کو تو نہیں پتہ ہوگا جو بوڑھے حضرات بیٹھے ہیں، میں نے بھی وہ وقت دیکھا ہے کہ ایک دفعہ صدر ایوب خان کے زمانہ میں دن کے 11 بجے آرڈر آیا کہ روزے توڑو اور عید پڑھو. یہ 1964-65 کی بات تھی. اب دن کے 11 بجے علماء کو، امام حضراتوں کو پولیس نے گھروں سے اٹھایا، اسپیکروں میں اعلان کرو عید ہے، سب روزہ توڑو.
وہ علماء نے کہا بھائی دن کے 11 بجے کی جی نہیں کل جمعہ ہے، بادشاہی کو ڈر پیدا ہو جائے گا، عید کرنی، ہونے کا ہم نہیں کرتے، جنہوں نے نہیں کی جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ اب جو بیچارے امام سرکاری ملازم تھے، پولیس اور فوج نے اٹھایا نماز پڑھاؤ۔ اب جیسے ہی انہوں نے پہلی رکعت پڑھی، سجدے میں گئے تو امام صاحب مصلی چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اب وہ سارے سجدے میں پڑھے، 5 منٹ کے بعد اٹھے، دیکھا تو امام صاحب کوئی نہیں۔ اتنا ظلم کبھی کبھی پتہ نہیں، یہ بڑے بڑے لوگوں کے دماغوں کے اندر یہ جو ان کے منشی ہوتے ہیں، سیکٹری ہوتے ہیں، کوئی ایسی بات ڈال دیتے ہیں جو بالکل خلاف شرع ہوتی ہے، اور بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے مولوی بھی مل جاتے جو ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، اس لیے ان لوگوں کو لوگ سرکاری مولوی کہتے ہیں۔ خیر، جمعے والے دن عید کا آ جانا مسلمان کے لیے ڈبل خوشی ہوتی کہ ایک عید کا اجتماع نصیب ہو گیا، دوسرا جمعے کا اجتماع نصیب ہو گیا۔ ہاں، آپ اور میں کفرستان میں رہتے ہیں، چھٹی نہیں ہے، آفس سے آنا جانا، عید کے لیے بھی انسان پھر جمعے کے لیے بھی آ جائے، تکلیف ہے، لیکن بہرحال اللہ پاک اس پر انسان کو اجر زیادہ دیتے ہیں۔ آج جمعے کی عید تھی، ایک خوشی نہیں، اللہ پاک نے ہمیں 2 خوشیاں دے دی۔ اچھا، یہ جو ہم آج کے دن کو عید کا دن کہتے ہیں، بے شک عید کا معنی بھی خوشی ہے، لیکن شادی بھی خوشی کا موقع ہوتا ہے، لیکن وہاں عید مبارک نہیں ہوتی، وہاں شادی مبارک ہوتی ہے۔ بچے کا پیدا ہونا گھر میں وہ بھی خوشی کا دن ہوتا ہے، لیکن اس کو ولادت یا برتھ ڈے کے نام سے اس کو بھی عید مبارک کوئی نہیں لکھتا۔ یہ 2 دن ایسے ہیں کہ جس کو شریعت نے بھی عید کہا ہے، عوام نے بھی عید کہا ہے، علماء نے اس کے 2 معنی لکھے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ عید عود سے ہوتا ہے، لوٹ لوٹ کے آتی ہے، بار بار آتی ہے۔ شادی کی خوشی انسان کی زندگی میں ایک بار ہی ہوتی ہے، اور صرف خوشی پہلے دن ہوتی ہے، بعد میں پچھتا نہیں ہوتا، بعد میں وہ بیچارہ روتا رہتا ہے۔ چونکہ وہ ایک ہی بار ہوتی ہے، اس لیے اسے عید نہیں کہا جاتا۔ یہ انسان کی زندگی میں کئی بار آتی ہے۔ عید عود سے ہوتا ہے، لوٹ لوٹ کے آنا۔ اور دوسرا ایک معنی علماء نے بہت اچھا کیا ہے، جو دل کو لگتا ہے، آپ کے دل کو بھی لگے گا، دعا دیں گے انشاءاللہ، کہ جب انسان کسی کو عید مبارک کہتا ہے نا، گویا کہ وہ دعا دے رہا ہوتا ہے کہ یہ دن تیری زندگی میں بار بار آئے۔ اس لیے ہر مسلمان کی زبان پر عید مبارک، بچے کی زبان پر بھی عید مبارک، عورت کی زبان پر بھی عید مبارک، بڑے کی زبان پر بھی عید مبارک۔ اب تو وہ عیدیں بھی نہیں رہیں، عیدیں آج سے 30-40 سال پہلے ہوتی تھی، جب انسان چاچی پھوپھی ماسی کے گھر جاتا تھا، وہ 2 روپے سنبھال کے بیٹھی ہوتی تھی۔ ہمیں یاد ہے 4 آنے 8 آنے عید کے دن مل جاتے تھے، 4 آنے نانی سے لے لیے، 4 آنے ماسی سے مل گئے، 4 آنے پھوپھی سے مل گئے، 4 آنے، وہ شام تک 1 روپے ہی نہیں ختم ہوتا تھا۔ عیدیں وہ ہوتی تھی جب انسان مسلمان مل کر خوشی بانٹتے تھے۔ اب تو عید کی ہر کوئی اپنے گھر میں بھی 2 بچے ہیں تو ہر بچہ اپنا موبائل لے کے اپنے کمرے میں بیٹھا ہے، وہ ماں باپ کے پاس اتنی دیر بھی بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ ماں باپ ترس رہے ہوتے ہیں کہ بچہ بیٹھ تو جائے، کہ ہم آج کا دن آپس میں بیٹھ کر خوشیوں کو شیئر کر لیں۔ اچھا، پہلے بزرگ بیٹھے ہیں، مجھے بھی یاد ہے، چھوٹے چھوٹے تھے، جب چاند نظر آ جاتا تھا تو ساری رات گلی گلی میں چاند ہو گیا، چاند ہو گیا، چاند ہو گیا، ہر کوئی چاند کو دیکھتا تھا۔
اب میں بھی ٹی وی کے آگے بیٹھ کے خبر سنتا ہوں، آپ بھی ٹی وی کے آگے بیٹھ کے خبر سنتے ہیں چاند ہوا کہ نہیں ہوا۔ اچھا اگر آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جاتی ہے تو ہم سارے مولویوں کو گالیاں دینے لگ جاتے ہیں، کیسے آدھا گھنٹہ گزر گیا ابھی تک فیصلہ نہیں کر سکے، چونکہ وہ بھی ہماری طرح ہو گئے ہیں، اسی معاشرے کے ہیں۔ ہم بھی ٹی وی ٹیلی فون پہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ کہیں دنیا میں ہو جائے تو ہم بھی اعلان کر دیں، اس لیے کہ دیکھنے کی تکلیف اب کرتے ہی کوئی نہیں۔ اور چاند دیکھنے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی سکھائی تھی امت کو، اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضا ربی وربک اللہ۔ کوئی بھی چاند دیکھا جاتا تو مسلمان 10 منٹ کھڑے ہو کر دعا کرتے تھے کہ اللہ اس چاند کو مہینے تک کے لیے میرے لیے مبارک کر، دعائیں ہوتی تھی۔ عورتیں گھروں کی چھتوں پہ چڑھ کر چاند دیکھتی تھی، مرد گاؤں کی کھلی جگہ پر کھڑے ہو کر چاند دیکھتے تھے۔ ایک خوشی کا سامان بڑا عجیب ہوتا تھا اس وقت۔ خیر بہرحال عید کے لفظ کے 2 معنی کیے گئے، ایک معنی تو یہ ہے کہ یہ بار بار لوٹ کے آتی ہے، سال کے بعد آتی ہے، اور دوسرا معنی میں نے جیسے پہلے کہا وہ ایسا محبت بھرا ہے کہ جب میں کسی کو عید مبارک کہتا ہوں تو گویا کہ دعا دے رہا ہوتا ہوں کہ یہ دن تیری زندگی میں بار بار آئے، بار بار آئے، اور پھر سامنے والا بھی دعا دیتا ہے۔ یہ وہ سلام دعا ہوتا ہے، وہ پیار محبت والا کہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دونوں مسافہ کر کے ابھی ہاتھوں کو الگ نہیں کرتے کہ اللہ پاک دونوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا، کہ یہ خالصتاً ایک دوسرے کو دعا دے رہا ہے جس میں کوئی دکھاوا نہیں، جس میں کوئی ریا نہیں ہوتا۔ کاش کہ ہمارے گھروں میں جو ناراضگیاں ہوتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں آپس میں رشتہ داریوں کی، برادری کی، اللہ پاک عید والے دن برادری کو ایک جگہ جمع کر دے، ہم بہن بھائی مل بیٹھیں، تو مل بیٹھنے سے یہ اللہ پاک ساری برادری کو صدقے کا ثواب دے دیتا۔ یہ حدیثیں ہیں، دعا کیا کریں اللہ ہماری عیدیں ایسی کر دے، بار بار اللہ ہماری زندگی میں ایسے دن لائے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹنے والے بن جائیں۔ عید کا معنی یہی ہوتا ہے، لیکن اب ہر بندہ اپنی عید مناتا ہے، عید منائی اور گیا۔ آج کل بس یہ ٹیلی فون سسٹم آ گیا، بہت احسان کیا تو فون پہ کہہ دیا عید مبارک۔ پڑوس میں گھر ہے، محلے میں گھر ہے، ایک گلی میں گھر ہے، لیکن عید والے دن بھی ایک دوسرے کے گھر جا کر عید مبارک کہنے کی توفیق نہیں ہوتی، ہم موبائلوں پہ ہی۔ اچھا پہلے زمانوں میں عید کارڈ ہوتے تھے، بڑے شوق سے خریدے جاتے تھے، بڑے شوق سے بھیجے جاتے تھے، سمجھ آئے؟ کسی پہ کعبے کی تصویر ہوتی تھی، کسی پہ مدینے کی تصویر ہوتی تھی، کسی پہ کچھ شعر لکھے ہوئے ہوتے تھے عید کے بارے میں۔ اس کے اندر بھی ایک بڑی عجیب محبت ہوتی تھی۔ اب تو ایک ہی دفعہ موبائل فون میں عید مبارک لکھ دیا اور 50 ساتھیوں کو میسج کر دیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ وہ کیا ہے؟ وٹ اور سپ، سمجھے؟ یہ جو آج کل موبائل فون میں آیا ہوا ہے وٹ اور سپ، سانپ کے اندر ہی بٹ ہوتے ہیں، وہ ایسے ہوتا ہے، سمجھے؟ یہ ایسا سانپ ہمارے ہاتھوں میں آ گیا ہے جس نے ہماری زندگی کو ایسے بٹ چڑھا دیے ہیں، سیدھا راستہ نہیں۔ وہ لوڈو کھیلنے والوں کے ایک طرف تو لوڈو کی گیم ہوتی ہے، دوسری طرف ایک اور گیم ہوتی ہے، کہیں سانپ بنا ہوا ہے، کہیں سیڑھی بنی ہوئی ہے۔ اگر تو آپ کو سانپ نے ڈس لیا تو آپ کی بالکل وہ کیا ہوتی ہے جو لوڈو میں ہوتی ہے، وہ دانا جو ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، گوٹی، وہ نیچے چلی گئی۔ یکدم سیڑھی آ گئی تو وہ اوپر چڑھ گئی، سمجھ آئے؟
ہماری آج کل کی عید کا حساب وہی ہو گیا ہے. اللہ ہماری زندگیوں میں اس لیے عید کی خوشی نہیں رہی. اللہ ہماری زندگیوں میں عید کی خوشی لاتے. آمین زور سے کہ اللہ محبتوں کو واپس لوٹا دے. وہ وقت بہت اچھے تھے. بہرحال وقت گزر گیا, اب نہ جانے آئندہ اور کیا کچھ آنا ہے. میں نے قرآن کی آیت کے ایک چھوٹا سا ٹکڑا پڑھا ہے. ہوا سے مراد اللہ ہے. یتولا وہ سرپرست ہے الصالحین نیک لوگوں کا. معنی آپ سمجھے ہوں گے, وہ سرپرست ہے, والی ہے نیک لوگوں کا. یہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے آیت کا, میں نے پوری آیت نہیں پڑھی. سرپرست کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ذمہ دار. جیسے ہم کہتے ہیں یہ گھر کا بڑا ہے, وہ پورے گھر کا ذمہ دار ہے. گھر میں دکھ سکھ ہو جائے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. آج کل ہمارے ہاں قرآن نے بھی ایک جگہ لفظ کہا ہے الرجال قوامون علی النساء, کہ مردوں کو اللہ پاک نے عورتوں پر فضیلت دی ہے. جہاں فضیلت کی اور باتیں ہیں وہاں ایک معنی علماء یہ بھی کرتے ہیں کہ مرد گھر کا سرپرست ہوتا, وہ گھر کا بڑا ہوتا. جس گھر میں عورت بڑی ہو جائے اس گھر میں خیر نہیں ہوتی. جس گھر میں مرد بڑا ہو اس گھر کے اندر اللہ پاک کی طرف سے خیر و برکات آتی ہے. یہ قرآن و سنت کا مسئلہ ہے. اب مثال دے کے اگر سمجھاؤں تو آپ آسانی سے سمجھیں گے. دو دوست ہیں آپس میں, لڑکے ہیں, کھیل رہے ہیں. ایک دوسرے کو کہتا ہے میں حج پہ جا رہا ہوں, تو دوسرا کہتا ہوں تیرے پاس پیسے ہیں, تو حج پہ جا رہا ہے. کہتا ہاں میں حج پہ جا رہا ہوں. کہتا تیرا شناختی کارڈ پاسپورٹ؟ کہتا ہاں میں حج پہ جا رہا ہوں. کہتا اتنے پیسے ہیں, وہاں کھا پی بھی لے گا, ٹکٹ بھی بھرے گا, رہائش بھی بھرے گا. کہتا ہاں میں حج پہ جا رہا ہوں. اب وہ حیران ہو کے کہتا ہے کہ کیسے جا رہے ہو؟ کہتا میں اپنے ابو کے ساتھ جا رہا ہوں. اب وہ کہتا ہاں اب مجھے سمجھ آئی کہ سب کچھ تیرے ابو نے کیا ہے, اس لیے کہ وہ تیرا سرپرست ہے. جب گنہگار انسان, توجہ سے میری بات سمجھیے گا, میں اکثر چاہتا ہوں کہ قرآن کی بات آپ کے دلوں میں اتارا کروں کہ جب انسان گنہگار اللہ کو اپنا سرپرست سمجھ لیتا ہے کہ میرا بڑا اللہ ہے, میں نے اس کی مان کے, جس طرح گھر میں بڑے کی مان کے چلتے ہیں, عورت یہ سوچ لے میں نے خامند کی مان کے چلنا ہے, بچے یہ سمجھ لے میں نے خامند کی مان کے چلنا ہے, اس گھر کے اندر کبھی فساد نہیں آتا. فساد اسی گھر میں آتا ہے کہ جب ہر بندہ اپنی منوانے کی کوشش کرتا ہے. مان کے چلنے والا کبھی فساد میں نہیں آتا. اور ہمارا نام ایمان والا جہاں اور معنی ہیں, ایک معنی یہ بھی ہے کہ ایمان والا مان کے چلتا ہے. اگر آپ بھی اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اپنی منوانا شروع کر دو, بڑوں کے سامنے اپنی منوانا شروع کر دو, تو زندگی میں فساد ہو جاتا ہے. گھر کے اندر اگر ایک بندے کی آپ مان کے چلیں, مسجد میں, مدرسے میں, حکومت میں, گورنمنٹ میں, کسی بھی سرکاری ادارے میں, کہ یہ میرا بڑا ہے, اسی طرح جب بندہ اللہ اور اس کے رسول کی مان کے چلتا ہے, اللہ اس کے رزق کا بھی کفیل ہو جاتا ہے, اللہ اس کی رہائش کا بھی کفیل ہو جاتا ہے, اللہ اس کے دکھ درد کا بھی کفیل ہو جاتا ہے, اللہ اس کی بیماری اور صحت کا بھی سرپرست ہو جاتا ہے. اصل میں ہم نے کبھی اپنے اللہ کو مذاق نہیں, ناراض نہیں ہوئیے گا, مانتے ہیں اپنے اللہ کو, کبھی ہم نے اپنا سرپرست نہیں سمجھا. میں بھی اور آپ بھی, ہم سارے کمزور ہیں اس میں. مثلا حضرت مریم صلوات اللہ علیہا, شاید آپ حضرات نے واقعہ سنا ہو, قرآن میں بھی ہے, کہ جب وہ پیدا ہوئی
تو ان کو لینے کے لیے کہ اس کو ہم پالیں گے، گاؤں میں اختلاف ہو گیا، 10 بندے کھڑے ہو گئے کہ یہ ہمیں دے دی جائے۔ مریم کی اماں سے لوگوں نے کہا، ابا تھا نہیں اس وقت، اس کو ہم پالیں گے۔ تو ان کے خالو تھے حضرت زکریہ علیہ السلام، انہوں نے کہا میں پالوں گا، دوسرا کہنے لگا میں پالوں گا، تیسرا کہنے لگا میں پالوں گا۔ تو اللہ پاک نے حضرت زکریہ علیہ السلام کے دماغ میں وحی کے ذریعے بات ڈالی کہ ایسا کرو، فلانا دریا جو بہتا ہے نا، سارے لکڑی کے قلم بنا لو کانے کے، اور جدھر سے پانی آ رہا ہے قلم ادھر ڈال دو۔ جس کا قلم الٹا چل گیا، جدھر سے پانی آ رہا ہے، ہم اس کے ذمہ لگا دیں گے کہ مریم کو وہ لے جائے۔ اب حالانکہ ساری دنیا جانتی ہے جدھر پانی جا رہا ہے کلمے تو ادھر بہیں گے، بچہ بھی جانتا ہے، عورت بھی جانتی ہے، مرد بھی جانتا ہے، بے وقوف بھی جانتا ہے کہ جدھر پانی جا رہا ہے ہر چیز ادھر جاتی ہے، لیکن اللہ نے قانون بتایا ایسا کرو، کلمے ڈالو، جس کی قلم الٹی چل گئی ہم اس کے حوالے حضرت مریم کو کر دیں۔ اب وہ 15 20 10 15 جتنے آدمی تھے سب نے کلمے ڈالی، حضرت زکریہ علیہ السلام نے بھی ڈالی، تو سب کی کلمیں ادھر چل گئیں جدھر پانی جا رہا ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی قلم الٹی چل پڑی۔ کہہ دو کہیں جبریل آیا ہوگا اس نے موڑ دی ادھر چل، اس لیے کہ اللہ پاک نے نبی کی سرپرستی کرنی تھی اور نبی نے حضرت مریم کی سرپرستی کرنی تھی۔ اب ان دونوں کا سرپرست تو اللہ تھا، اس لیے کہ وہ بھی اللہ کی نیک بندی ہے، وہ بھی اللہ کا نیک بندہ ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نبی ہیں، حضرت مریم نبیہ تو نہیں، لیکن ایک نبی کو پیدا کرنے والی نبی کی ماں ہے۔ اب جب قلم الٹی چلی ہے، تیسرے سپارے میں ہے، قرآن میں پورا واقعہ آتا ہے، تو حضرت زکریہ علیہ السلام کے حوالے حضرت مریم کو کر دیا گیا۔ جس طرح فیصلہ ہوا انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ لے جائیں، کوئی جھگڑا نہیں، اس لیے کہ آپ کی قلم ادھر چل پڑی، ہماری ادھر چل پڑی، ہم اس قابل نہیں تھے، آپ قابل ہیں، لے جائیں۔ وہ حضرت مریم کو لے آئے۔ اب یہ قرآن اس واقعے کو بیان کرتا ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت مریم کا بہت خیال کرتے تھے، اس لیے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی عبادت کے زمانے میں جو بھی عبادت گاہ تھی، وہ مسجد آپ کہہ لیں، جو بھی تھا، اس کے امام تھے، خطیب تھے، اسی میں رہتے تھے۔ تو حضرت مریم صلوات اللہ علیہا کو بھی ایک چھوٹا سا حجرہ مسجد میں بنا کے دے دیا گیا کہ آپ یہاں رہیں، کھانا پینا حضرت زکریہ کی طرف سے آ جاتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت زکریہ علیہ السلام کو کہیں سفر پہ جانا پڑ گیا، اور سفر بھی لمبا ہو گیا، اور وہاں بھی پریشانی رہی کہ پیچھے مریم کو کھانا کون دے گا، لیکن سفر بھی ضروری تھا، اور وہ اللہ کے حکم کا سفر تھا، نبی ہیں ٹال نہیں سکتے تھے۔ تو کچھ دنوں کے بعد جب واپسی ہوئی اللہ کی اس کام سے، تو دوڑے ہوئے گئے کہ کہیں مریم مر نہ گئی ہو، پتہ نہیں کسی نے کھانا بھی دیا ہوگا کہ نہیں دیا ہوگا، پتہ نہیں بیچاری بھوکی پیاسی کیا ہو گیا ہوگا۔ جیسے ہی سیدھا حضرت مریم کے حجرے میں پہنچے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، قرآن کہہ رہا وجد عندہا رزقا، آئے تو پریشانی کی حالت میں، لیکن حجرے میں گھسے بے موسمی پھل پڑے ہوئے، آم کا موسم بھی نہیں آم پڑا ہے، انار کا موسم بھی نہیں انار پڑا ہے، اورنج کا موسم بھی نہیں اورنج پڑا ہے، اور طرح طرح کے بے موسم پھل پڑے گئے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام دیکھ کے پریشان ہو گئے کہ یہ کون لایا، اور نبیوں کے گھروں میں تو یہ اتنی قسم کے کھانے تو کبھی آئے نہیں، نبیوں کے گھروں میں تو اللہ پاک فاقے رکھتا ہے۔ آج بھی جو سچے اہل علم ہیں، سچے اہل علم، جھوٹے نہیں، ان کے گھروں میں فاقے ہوتے۔
میں آج بھی پاکستان کے کئی بڑے بڑے علماء کو، جید علماء ہیں، گھر میں 8 بچے ہیں، تنخواہ 8,000 ہے، تنخواہ 10,000 ہے۔ وہ آپ بھی جانتے ہیں پاکستان میں، بنگلہ دیش میں 10,000 سے زیادہ مولوی کو تنخواہ کون دیتا؟ بلکہ ہمارے دیہاتوں میں تو جب امام رکھا جاتا ہے لوگ کہتے ہیں جی مرنا جینا تیرا ہے، بچہ جمے گا کان میں اذان کہہ دینا 5 روپے دے دیں گے، کوئی مر جائے گا جنازہ پڑھا دینا 5 روپے ہم دے دیں گے، مرنا جمنا تیرا ہے، بس یہ ان کی آمدن ہے، اور وہ متوقع لوگ اسی پہ زندگی گزارتے تھے۔ میرے استاد تھے، میں نے جن سے بخاری شریف پڑھی، بہاولپور، نواب بہاولپور نے بہت بڑی یونیورسٹی بنائی، اس زمانے میں وہ اسلامی یونیورسٹی تھی، اب تو اس میں دنیا آ گئی، باقی سارا کچھ آ گیا۔ تو اس میں نواب بہاولپور نے مولانا کو 500 روپے پر شیخ التفسیر کا عہدہ دیا ہوا تھا کہ وہاں صرف تفسیر پڑھانی ہے، یہ پاکستان بنتے وقت 500 روپیہ اس وقت تنخواہ تھی مہینے کی۔ لاہور میں جامعہ اشرفیہ مدرسہ بنا جس میں پڑھا ہوں ان کے پاس، تو مدرسہ بنانے والے ان کے کلاس فیلو تھے، ان کو لکھا کہ یار چھوڑ اس یونیورسٹی کو، تو میرے مدرسے میں آ جا اور میں تجھے 70 روپے مہینے کا تنخواہ دوں۔ انہوں نے 500 کو چھوڑا، 70 پہ آ گئے۔ کسی نے پوچھا تو کہنے لگے یار وہ 500 سنبھالنے کی جگہ ہی نہیں ہوتی تھی، میں مہینے میں پریشان ہو جاتا تھا، کہاں لگاؤں، کس کو دوں؟ چلو 70 روپے تھوڑا سا ہے، کچھ سنبھال تو لوں گا کہ یہ 70 روپیہ ہے، اتنے امی کو دے دوں گا، اتنے ابا کو دے دوں گا، اتنے بچوں پہ لگ جائیں گے، اتنے غریبوں کو دے دیں گے۔ یہ توکل تھا، یہ توکل تھا۔ 5-10 ہزار روپے پہ لوگ زندگی گزارتے ہیں۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام حیران کھڑے ہیں کہ یہ اتنا پھل بے موسمہ، اور وہ بھی بے موسم کا، کون لایا؟ کہیں جنات کا آنا جانا تو شروع نہیں ہو گیا یہاں؟ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، رزق پایا بے مثال۔ قال یا مریم، کہا اے مریم، انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آیا، کون لایا ہے؟ اور وہ بچی بھی بڑی عقل مند تھی جس نے حضرت عیسیٰ کی اماں بننا تھا۔ قالت، کہنے لگی، یہ عربی میں بھی گرامر ہے، مرد کہے تو کالا، عورت کہے تو کالت، جس طرح ہی اور شی ہے، عربی میں بھی گرامر چلتی ہے۔ قال یا مریم، زکریا نے کہا اے مریم، انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آیا؟ قالت، وہ کہنے لگی، ہوا من عند اللہ، مجھے تو پتہ ہی نہیں، اللہ کی طرف سے آ جاتا۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اتنے میں جبریل آ گئے، کہا حضرت زکریا علیہ السلام سے، زکریا پریشان نہ ہو، یہ اللہ کا حکم تھا، ہم لاتے تھے آسمان سے، یہ جنت کے میوے ہیں، یہ جنت کا پھل ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں مریم کا سرپرست ہوں، تو نہیں تھا، تیرے حوالے میں نے کر رکھا تھا، اور جس کا میں سرپرست ہو جاتا ہوں وہ بھوکا نہیں مرنے دیتا، اس کا میں سرپرست۔ اب حضرت زکریا بولے، ہنالک دعا زکریا ربہ، اس وقت زکریا نے اپنے رب سے فریاد کی، اللہ اگر تو اس کا سرپرست ہے تو میرا بھی سرپرست ہے۔